کامران، صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے ہم پہلے بات کر رہے ہیں. کیا ظاہر کر رہا ہے آپ کی نظر میں کہ وائٹ ہاؤس کا بیان بالکل ایران سینٹرک ہے، اور جو چین بیان دے رہا ہے اس میں تائیوان کا، تجارت کا، مشرق وسطیٰ کا ان جنرل ذکر ضرور ہے، لیکن ایران کو یا ان کے نیوکلیر پروگرام کو ٹچ نہیں کیا گیا؟ آئی تھنک یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کی ترجیحات کیا ہیں اس میٹنگ کو لے کر کے. تو وہ اپنے اپنے بیانیے کے مطابق جو بات ہے وہ کر رہے ہیں. آئی تھنک کیونکہ یہ وزٹ ابھی ختم نہیں ہوا اور یہ کل جب وزٹ کنکلوڈ ہوگا تو میرے خیال میں ایک مشترکہ اعلامیہ آئے گا. تو جب مشترکہ اعلامیہ آئے گا تو شاید وہ زیادہ کریڈیبل ہوگا. اب یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں جب چین کے دورے پر روانہ ہو رہے تھے تو جب ان سے سوال ہوا کہ کیا ایران کے معاملے میں وہ پریزیڈنٹ شی سے بات کریں گے، انہوں نے کہا نہیں، ہم بالکل بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اس معاملے کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کا بیان جو ہے وہ مارکو روبیو کی طرف سے بھی آیا ہے کہ ہمیں چین کے مدد کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ان ریالٹی ایوری بڈی نوز کہ جو ایران کے ساتھ چین کے تعلقات ہیں اور جو ان کے ساتھ ان کی کلوزنس ہے، جو ان کے پاس لیوریج ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ پریزیڈنٹ شی سے بات کر رہے ہوں، وہ بے شک ایران کا نیوکلیر پروگرام ہو یا پھر اسٹیٹ آف ہرموز کے بارے میں جو بات ہو، تو وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر آئی تھنک اگین میں یہی کہوں گا کہ جو دونوں ملک ہیں وہ اپنی اپنی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کر رہے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہے کہ جو چین ہے اس کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ وہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے، پہلے تو یہ چاہتے نہیں تھے کہ جنگ ہو، اور اس جنگ کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں اور ڈپلومیٹک پروسیس کے ذریعے چاہتے ہیں، اور اس میں جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ پرانی والی حالت پر بحال ہو. کیونکہ آبویسلی اگر آپ کو پتہ ہے کہ 90% جو ایران کا تیل ہے وہ آبویسلی چینی خریدتا ہے اور اسٹیٹ آف ہرموز کا استعمال کرتا ہے. تو اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے اگر جس طریقے سے بند رہے گا تو نقصان چین کو بھی ہو گیا. حالانکہ آج یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایران نے جو دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک نئی جو اسٹیٹ آف ہرموز کے حوالے سے پروٹوکولز بنائے ہیں، اس کے تحت کچھ جہازوں کو انہوں نے آنے کی اجازت دی ہے جس میں چین کے جہاز بھی شامل ہیں. تو یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ کیا چین اس نئے ارینجمنٹ کو ایکسیپٹ کرے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا، آئی تھنک کل جب مشترکہ اعلامیہ آئے گا تو تب یہ بات واضح ہوگی کہ دونوں یعنی کہ امریکہ اور چین کا کتنا اتفاق ہے ایران کے معاملے کو لے کر کے. متین حیدر صاحب، ایک دن باقی ہے ابھی یہ وزٹ کنکلوڈ ہونے میں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس ایک دن کے اندر کوئی چائنیز وزڈم ٹرانسفر کیا جا سکے صدر ٹرمپ میں ایران کی جنگ کو لے کر؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دونوں کی تقریروں سے پتہ چلا کہ موڈ جسے کہتے ہیں ٹون اور ٹینر کیا تھے ان تمام ایشوز کے اوپر جن کا آپ نے بھی ذکر کیا اور ہمارے کولیگ دوست اینالسٹ کامران یوسف نے بھی اس میں اسٹیٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں امن یعنی ایران امریکہ کی جنگ کا مکمل طور پہ خاتمہ اور ایک مستقل ایگریمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ سب سے بڑی عام جو امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی، یہ وہ تمام تر، اور اس کے ساتھ چپس، یہ وہ تمام اہم تر جو چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی مونوپلی ہے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کے اوپر، اور پھر یہ کہ چین امریکہ سے جو چیزیں امپورٹ کر رہا ہے وہ بہت کم ہیں اور جو چین کی ایکسپورٹس جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن سب سے جو اہم چیز ہے جس کی طرف کامران یوسف نے بھی کہا وہ یہ کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کھولنے کے اوپر اتفاق ہوا ہے. آگے اس کے لیے کیا مینز اور کیا چیزیں امپلائی کی جائیں گی. جوہری پروگرام ایران کا بدستور ایک ابھی اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے. کچھ رشیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے ایران کے ساتھ، لیکن میرا نہیں خیال کہ امیجیٹلی چین اور امریکہ کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن فوری طور پہ دونوں اطراف سے جو زور دیا گیا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کھولی جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم ریمارک دیا چین کے صدر شی نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے مخالف کی بجائے ٹریڈ میں پارٹنرز بننا چاہیے، مخالف نہیں بننا چاہیے. تو دوسری طرف امریکی صدر کے بھی لب و لہجے میں ایک ایشو جس کا ابھی آپ نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے تائیوان کا کوئی ذکر نہیں کیا، چونکہ وہ چین کی خارجہ پالیسی کا انتہائی نان کمپرومائزنگ فیکٹ ہے، اور اس کے اوپر پاکستان نے بھی آج بات کی ہے کہ تائیوان کے معاملے کے اوپر پاکستان ون چائنا پالیسی پر سختی سے کاربند ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں امیجیٹلی جو پڑوسی پاکستان اس کی طرف سے ایسے وقت میں جب دونوں کے درمیان ملاقات ہو رہی ہو تو امریکی صدر نے جان بوجھ کے تائیوان کا معاملہ مدعا نہیں چھیڑا تاکہ اس سے
بات چیت میں کشیدگی پھیل سکتی تھی. دونوں طرف کے جو انٹرسٹ کے معاملات تھے ان کو دونوں نے ٹچ نہیں کیا. یہی ہمارا حوالہ بھی تھا. تائیوان کا ذکر امریکہ نے نہیں کیا. احتشام صاحب, سوال پہ آنے سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے. کل صدر مملکت نے آپ کو ہلال امتیاز سے نوازا اور تمام جو صحافتی ہماری کمیونٹی ہے اس میں اس بات کی بہت کم اتفاق رائے ہوتا ہے اور اس بات پہ اتفاق رائے ہے. سو آپ کی دہائیوں کی خدمات ہے اس پروفیشن کے لیے جس سے ہم آج منسلک ہیں. سو ہمارے پلیٹ فارم سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت مبارکباد ہو. اب یہ جو موضوع ہے ہمارا احتشام صاحب, مارکو روبیو نے اس دورہ شروع ہونے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ چین دباؤ ڈالے ایران کے اوپر ڈیل کے لیے. امریکہ کی خواہش یہ ہے, یہ خواہش اور یہ مقصد آپ کو حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا ایک گیو اینڈ ٹیک ہوگی کہ چین کو بھی تجارت ٹیرفس کے حوالے سے بھی اور تائیوان کے حوالے سے بھی امریکہ سے کوئی بڑا اعلان یا کوئی بڑی پوزیشن امریکہ لیتا ہوا نظر آئے, کیونکہ دنیا تو آج جو ہے وہ دیر آر نو فری لنچز. تو چین کو کوئی مقصد حاصل ہو اور صدر ٹرمپ بھی چین بھی کوئی پوزیشن لے ایران پہ. اب سر دیکھیں, چین کی فارن پالیسی جو ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے, جس طریقے سے آپ نے دیکھا اکانومی پہ فوکس کرتے ہیں, لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرتے ہیں, اور ایون جہاں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. اس سٹیج پہ تو آپ دیکھ لیں دونوں کی رائیولری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بھلے بیانات کسی طرح کے بھی آئیں. اور وہ آج کی چائنیز لیڈرشپ بالکل ماؤ زے تانگ جو ان کا لیڈر ہے اس پہ عمل کر رہی ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب یور اینمی وین از میکنگ اے مسٹیک. ابھی دیکھیں اتنی غلطیاں, اتنے جس کو کہنا چاہیے معاملات خراب ہونے ہیں, وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں نا, ایک تو بڑا سٹرانگ ویو ہے کہ چائنا جو ہے نا وہ کہتا ہے پھنسا رہے ایسی دلدل میں کیوں نکلے یہ. دیکھیں نا ابھی تو جتنا فائنینشیل نقصان ہے, ویپنری وہ 35% زیادہ ویپنری ختم ہوگی, $29 بلین کا اوور آل نقصان آ رہا ہے, ملک میں لوگ خلاف ہو گئے ہیں, مہنگائی ہے, پٹرول تیل کھاد نہیں جا رہی, وہ اپنی جگہ. لیکن ابھی دیکھیں تو چائنا کا بھی بات کامران بھی کر رہے تھے, چائنا کی بڑی پریشانی ہے. لیکن نا وینزویلا ایک بوند نہیں جا رہی, اوور 85% تیل جاتا تھا, یہاں سے 90% جاتا تھا. 2.7% گروتھ ریٹ ان کا مارچ کے مہینے میں آیا, جو کہ نارملی ان کا گروتھ ریٹ 7% ہے. تو ان کو ڈس لگی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک. لیکن بڑے آپ کول آپریٹر ہیں, ڈھنگ طریقے سے بات کر رہے ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی امریکہ اور چائنا کے لیڈر ملتے ہیں, میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اب سا کہ آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرنٹ شی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور وہ پرنٹ شی ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہاتھ پکڑا ہو رہا ہے کہ نہیں چھوڑ. یہ اکثر ایسے کرتے ہیں وہ. پھر دیکھیں جہاں میٹنگ ہو رہی ہے اتنے اوبسیسڈ ہیں, آپ دیکھ لیں وہاں جا کے ایلان مسک کو تصویریں لے رہا ہے اس ہال کی اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہاں چانا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں یہ جو ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جی مارکو روبیو کی طرف سے کہ جو انہوں نے کہا ان کو نیوٹرل پاور نہیں ایران کو بننے دیں گے, انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. میری اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے, کچھ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ چائنیز بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ چائنا جو ہے نا اپنا ایران نیوکلیر پاور بنے, کیونکہ ساری دنیا جو اس وقت اور طریقے سے سوچ رہی ہے اور معاملہ جتنے نازک جگہ پہ چلا گیا ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو چھیڑا جائے. سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹرمپ کا مسئلہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیل لی جائے. 2017 میں آپ صدر سے گئے تھے, $245 بلین کی ڈیل ہوئی تھی لیکن مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی. اب وہ چاہتے ہیں ڈیل ہو. دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے چائنیز کمپنیز امریکہ میں آپریٹ کر رہی ہیں, ان کے آفیسز کھلے ہیں, آپ دیکھ لیں اتنے بڑے CEOs کو لے کے گئے ہیں. امریکن بھی امریکی کمپنیاں بھی چائنا میں جا کے کاروبار کریں. اطلاعات ہیں کہ چائنیز بھی اجازت دے دیں گے, لیکن چائنیز ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ تیسرے چوتھے دن ہماری کسی CEO کو پکڑ کے چائنا کے گرفتار کر کے بند کر دیتے ہیں, اور جناب منی لانڈرنگ کون کون سے الزام لگاتے ہیں. تجارت سے متعلق ایک انٹرسٹ آپ کو صرف نظر آ رہا ہے, ایک نظر آ رہا. دوسرا دیکھیں جو میرا خیال ہے جو بڑا یا واقعی جو ایک عام امپریشن جو دنیا پوری دیکھ رہی ہے چائنا. مجھے احتشام صاحب اجازت دو, ایک شارٹ بریک کے بعد چلے آپ اس کو. میں یہ صرف ایک بات, بڑی بات جو کر رہے ہیں نا, چائنا نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن تائیوان پہ لے لیا ہے انڈو پیسیفک کے معاملے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نتھنگ ڈوئنگ. یہ $11 بلین کی ڈیل اگر آپ نے یہ تھرو کر دی, بڑا واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ہماری رائیولری بہت شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے بڑا اسٹرانگ میسیج ان کو دے دیا. دوسرا انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی کوارڈ شواڈ کو میں لفٹ نہیں کرا رہا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ابھی دیکھیں میٹنگ ہو رہی ہے انڈیا میں, وہ نہیں جا رہے. بائیڈن جب تھے صدر کوارڈ کی میٹنگ وہ نہیں جا رہے تھے. تو میرے خیال ہے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ ان کے انٹرسٹ بھی اپنے طور پہ ہیں, اور ایران کے معاملے میں میرے خیال ہے کوئی پوزیشن ابھی تک کوئی لے نہیں رہا سامنے. لہٰذا کل ہی دیکھنا ہوگا جب اعلامیہ سامنے آئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.